قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، ارشاد فرما دیا کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے غیب ہے. اس لیے حرف جار مقدم کر دیا گیا تاکہ حصر کا معنی پیدا ہو جائے. جیسے عندہ مفاتیح الغیب کہ اسی ہی کے پاس ہیں خزانہ غیب کی کنجیاں. اگر وہاں اللہ فرماتے کہ وہ مفاتیح الغیب عندہ تو حصر کا معنی نہ ہوتا، یعنی اس کے پاس بھی ہیں اور کسی اور کے پاس بھی ہیں. لیکن جب وہ عندہ آ گیا مقدم تو معنی ہو گیا صرف اسی ہی کے پاس ہیں خزانہ غیب کی چابیاں. تو بات یہ سمجھ لیں کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے. علم کامل اور علم محیط اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ علم قبل الاشیاء و بعد الاشیاء، کہ یعنی کسی چیز کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا علم ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور پیدا ہو جانے کے بعد علم ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اسی لیے ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو جب ہمارا ایمان ہے اللہ کی تقدیر پر تو ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو فرمایا کہ اکتب لکھ دو ما کانا جو ہو چکا، جو ہوگا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے. یہ آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جفت القلم، اور ایک روایت میں جفت القلم وطویت الصحف، کہ اب وہ قلم بھی خشک ہو گئی اور صحیفے بھی لپیٹ دیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ لکھ دی. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں. اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں یا اولیاء بھی عالم الغیب ہیں یا جنات کو بھی علم غیب ہوتا ہے تو وہ آدمی سیدھا کافر ہو جاتا ہے. یعنی چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. کیونکہ عالم الغیب ہونا جو ہے وہ صفت خدا بندی. باقی یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو علم دیا. سب سے زیادہ علم اللہ نے انسانوں کو دیا. پھر انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا. انبیاء سے بھی زیادہ علم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا. تمام رسولوں سے بھی زیادہ علم اللہ نے سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. لیکن مسئلہ یہ سمجھا کریں کہ ان تمام علم کے دینے کے بعد کبھی کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں.
ان تمام علوم کے دینے کے بعد کبھی کسی رسول نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم الغیب ہوں، ورنہ جہاں پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نذیر بنا کے بھیجا، اللہ نے مجھے بشیر بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے مجھے رؤوف و رحیم بنایا ہے، اللہ نے مجھے علی خلق عظیم فرمایا ہے، لیکن کبھی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے عالم الغیب بھی بنایا اور اللہ نے مجھے غیب عطا فرما دیا ہے۔ میرے پاس عطائی علم ہے اور اللہ کے پاس ذاتی علم ہے۔ کوئی ذاتی تو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، جو بھی ہوگا عطائی ہی ہوگا، لیکن عطائی بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ اللہ جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور جب نہیں چاہتے عطا نہیں فرماتے، اور جب اللہ پیغمبروں کو علم عطا فرماتے ہیں تب ان کا شان بڑھ جاتا ہے، اور جن چیزوں میں علم عطا نہیں فرماتے اس کے نہ فرمانے میں شان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ کسی چیز کے علم ہونے کا فائدہ ہے اور کسی چیز کے علم نہ ہونے کا فائدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو اب پہلی آیت سے ہمیں کیا ملا کہ علم غیب اور علم کامل کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب دوسری بات ہمیں کیا ملی؟ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالم، یہ مشرک، یہ مکذب کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میرے بدنی آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت کا ہونا تو ایسے ہے جیسے ایک پلک کا جھپکنا ہے، اس سے بھی پہلے، کیونکہ قیامت جو ہے وہ تو ایسے ہے جیسے پلک جھپکنا ہے، یہ حرکت ہے، تو یہ حرکت زمانی ہے، اور قیامت کا آنا جو ہے وہ آنی ہے۔ تو جب حرکت زمانی ہے تو آنی تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے فرمایا وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اور کہیں فرماتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة۔ اللہ نے فرمایا یہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں تو بس ایک چیخ کی بات ہے، بس اللہ کا فرشتہ جب پھونکے گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، جیسے اللہ کے لیے کائنات کا پیدا کرنا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے لیے اس کا فنا کرنا مشکل ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا دو مسئلے، علم کامل اور قدرت کامل۔ جیسے اللہ نے علم ہر مخلوق کو دیا ہے، قدرت بھی دی ہے، کھانے کی قدرت، چلنے کی قدرت، بیٹھنے کی قدرت، پڑھنے کی قدرت، لیکن قدرت کاملہ جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اور جب ہم اپنے علم کو یا اپنی قوت کو اللہ کے علوم اور اللہ کی قدرت کے سامنے لائیں گے تو نفی ہو جائے گی۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا جب کوئی کام کرو تو استخارہ کرو، اور استخارے کی دعا میں کیا سکھلایا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی۔ تو آگے جا کے فرما دیا کہ انت تعلم ولا اعلم، میرا اللہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ آپ کو طاقت و قدرت ہے، ہمیں تو قدرت نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو ہم چلیں، آپ چاہیں تو ہم اٹھ بھی نہ سکیں، آپ چاہیں تو ہماری سانس چل رہی ہے، آپ نہ چاہیں تو ہماری سانس بھی نہیں چل سکتی۔ تو ہر چیز پہ قدرت جو ہے وہ اللہ تبارک ہے، اور اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے فرمایا لوگوں تم سب مجھ سے میرے آگے فقیر ہو، مانگنے والے ہو۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام، تمام اولیاء اللہ جو ہیں وہ سب اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ وہ دینے والا ہے، یہ مانگنے والے ہیں، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہیں، وہ معبود ہیں، یہ عابد ہیں۔ اسی طرح وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب انسانوں کا
سب سے بڑا شرک کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو پکارنا، کسی غیر کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، یا حاجت روا ہے، یا مشکل کشا ہے، یا دکھ سکھ میں ہمارے کام آتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ گناہ نہیں، یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اب اللہ نے ایک دوسری ہمیں اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میری کمال قدرت کہ جس اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا اور اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا جانتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ انسان کا بچہ ہے جب پیدا ہو کیا جب کچھ بھی نہیں آتا، اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، نہ اٹھنے کا، نہ بولنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ کہنے کا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ نے فرمایا پھر میری قدرت کو دیکھنا ہے تو غور کرو کہ پھر ہم نے اس کو کان دیے ہیں، قوت سامعہ دی ہے اور قوت باصرہ دی ہے، والافئدہ اور دل دیا ہے۔ تو ہم نے انسان میں یہ تین چیزیں پیدا کی، سمع، بصر اور افئدہ۔ افئدہ مانا دل۔ اچھا یہ دیکھو حالانکہ دل تو بڑی اہم چیز ہے، لیکن اللہ نے پہلے سمع کا ذکر کیا ہے، پھر بصر کا ذکر کیا ہے اور پھر دل کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے کہ لا تعلمون شیئا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے۔ اب علم حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے علم حاصل کا ذریعہ ہے سننا، کہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے وہ سننے سے حاصل کرتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر علوم ہیں جو دیکھنے سے حاصل کرتا ہے، اس کے بعد علوم ہیں جو دل میں غور و فکر کر کے سمجھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن مقدس میں سماعت اور بصارت کا ذکر کیا ہے وہاں سمع کو مقدم کیا، سننے کو مقدم کیا دیکھنے پر۔ وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سننا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو سب سے پہلے کان میں آواز آئے کہ بھئی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب جناب دماغ حکم کرے گا آنکھوں کو بھی دیکھو، اچھا جاؤ دیکھو دروازہ کھولو کون ہے، تو سب سے پہلا کام کان نے کرنا ہے۔ اور اسی لیے جتنے علوم ہیں نا سب سے زیادہ جو ہے وہ کانوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے سنا ہے، اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا کہ جنت ہے برحق، جہنم ہے ہم نے سنا ہے، اللہ کا عرش ہے ہم نے سنا ہے، اللہ کے ہاں کرسی ہے ہم نے سنا ہے، 7 آسمان ہیں ہم نے سنا ہے، جنت الفردوس ہے ہم نے سنا ہے، جنت الخلد ہے ہم نے سنا ہے، جنت النعیم ہے ہم نے سنا ہے، جنات عدن ہے ہم نے سنا ہے، اسی طرح اعلی علیین ہے ہم نے سنا ہے، اسفل سافلین ہے ہم نے سنا ہے، علیین اور سجین ہے ہم نے سنا ہے، لوح محفوظ ہے ہم نے سنا ہے، فرشتے ہیں ہم نے سنا ہے، غلمان ہیں ہم نے سنا ہے، حور ہیں ہم نے سنا ہے۔ تو سارا علم تو سننے سے حاصل ہوا ہے، اور یہ ساری چیزوں میں ہم نے تو کوئی چیز بھی نہیں دیکھی، ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، تو یہ سارا علم جو ہے سننے سے آتا۔ اسی لیے قیامت والے دن جب کافروں کو، جب جہنمیوں کو جہنم میں لے جائیں گے تو ان سے اللہ کے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں جا رہے ہو جہنم میں؟ کون سی چیز تمہیں جہنم لے جا رہی ہے؟ کیا کیا بھائی؟ جیسے مجرم سے پوچھتے ہیں نا بابا کیوں جیل میں جا رہے ہو، کیا جرم کیا؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ تو وہ کافر کہیں گے ہائے کاش ہم نے سنا ہوتا۔ سنا کا معنی سن کے مانا ہوتا، جو سن کے نہ مانے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ او ناقل، یا پھر ہم نے خود سمجھا ہوتا دین کو، ہم نے اللہ کی آیات میں غور و فکر کیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوتے، آج ہم جہنم میں جلنے والے نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہنمیوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اب کیا فائدہ اقرار کا؟ اقرار کا فائدہ تو دنیا میں ہوتا ہے،
کہ آدمی اقرار کرے، توبہ کرے، اصرار نہ کرے، قیامت میں اقرار کرے، جوتے کھا کے تو سب اقرار کرتے ہیں، جہنم دیکھ کے تو سارے مان لیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ اور آگے مومن کو کیا صفت؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ نے فرمایا لیکن ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے ڈرتے، کہ انہوں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے جنت و جہنم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن میرے پیغمبر کے کہنے پہ ایمان ہے، میرے پیغمبر کے کہنے پہ یقین ہے کہ جب حضور نے فرما دیا ہے بات ختم ہے۔ یہی تو سارا جھگڑا ہے نا، کہ آج ہم سارے مسائل میں اپنے دماغ کو حاکم بناتے ہیں، اللہ کے رسول کو حاکم نہیں بناتے۔ یہ بنیادی جھگڑا ہے، اگر خدا کرے سمجھ آ جائے۔ کیا مانا؟ اب کسی عورت سے کہیں کہ بیٹی پردہ کرو، کہتی ہے جی کیوں کریں؟ کیا ہوتا ہے؟ پردے والی گناہ نہیں کرتی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اس سے کہیں کہ بیٹی پردہ کرو، وہ کہے گی جی کیوں پردہ کریں؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، کھانا ان کا منہ سے ہوتا ہے لیکن پردہ دل سے ہوتا ہے۔ کھانا دل کا کیوں نہیں ہوتا؟ پینا دل کا کیوں نہیں ہوتا؟ میک اپ دل کا کیوں نہیں ہوتا؟ سنگار دل کا کیوں نہیں ہوتا؟ قلب دل میں بسا لو، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹی تو دل میں ہوتی ہے، دل خوش ہے تو بندہ خوش ہے، دل خوش نہیں تو کچھ نہیں ہوئی۔ کیا بھائی یہ سارے جھنجٹ کیا ہیں؟ پھر اگر اس کو کہو کہ بیٹی اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کرو، ہاں جی یہ تو حکم حضور کی بیویوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تھوڑا ہے۔ یہ تو اللہ نے حکم دیا تھا حضور کی بیویوں کو کہ وہ پردہ کریں، کیوں؟ نعوذ باللہ، یعنی حضور کی بیویوں کو زیادہ خطرہ تھا، وہ خطرے سے محفوظ ہو۔ حضور کی بیویوں کے زمانے میں فتنہ زیادہ تھا، اب فتنہ نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں بیویاں حضور کی ازواج مطہرات کیا ہیں؟ وہ پاک باز، طیبات، طاہرات تھیں کہ نہیں؟ تو جب پاک باز کو بھی پردے کی ضرورت ہے تو ہمارے جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک سیدھی سی بات ہے۔ اچھا پھر پوچھو جی اللہ نے حکم دیا ہے عورت عمرے میں چہرے پہ پردہ نہ ڈالے، جناب اللہ نے خود کہا ہے کہ عمرے میں چہرہ جو ہے کھلا رکھو، کھلا منا سب، یعنی عمرے میں کھلا رکھو، عمرے کے بغیر جو ہمیشہ ہی کھلا رکھنا ہے تو پھر عمرے میں کھلا رکھنے کے حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں سمجھ آئے گی بات، کیونکہ عقل نہیں کام کر رہا نا، ہمارا عقل الٹی گنتی گنتا ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہ ڈال، آگے پیچھے، اگر ویسے ہی نہیں ڈالنا تو پھر اس حکم کا کیا مانا؟ پھر احرام غیر احرام کا کیا مانا؟ کہ حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہ ڈالو، مانا بغیر احرام کے سر پہ کپڑا ڈالو، یہی تو فرق ہے احرام اور غیر احرام کا۔ آپ اگر ہمیشہ ہی سر ننگے رہیں تو پھر آپ کے لیے تو حکم ہوا ہی نہیں۔ اگر عورت کو حکم ہے کہ حالت احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ لگے تو بغیر احرام، اگر بغیر احرام بھی چہرہ کھلا ہوا ہے تو پھر احرام میں یہ شرط رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سیدھی سی بات ہے جو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن جناب وہ نہیں جی، وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چہرہ کھلا ہو، دونوں ہاتھ کھلے ہوں، دونوں پاؤں کھلے ہوں تو یہ سطر نہیں ہے، تو مانا ہے کہ اس سے نماز ہو سکتی ہے، یہ مانا نہیں کہ یہ ہاتھ پاؤں کھلے کر کے بازار میں چلی جاؤ۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کے لیے حجاب اور سطر میں فرق کرو۔ کیا مانا ایک چیز ہے سطر میں داخل ہے، جیسے کوئی مرد جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے،
یہ اپنے باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا. یہ ہے ستر. عورت کا ستر کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی وہ سر سے لے کر پاؤں تک کسی کے آگے نہیں کھول سکتی. ہاں اگر باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے تو چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، پاؤں کھلے ہیں تو کوئی عرض نہیں، چونکہ ستر میں داخل نہیں. اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ کھلے ہیں اور چہرہ کھلا ہے، پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جائے گی، چونکہ ستر میں داخل نہیں. یہ تو نہیں کہ پردے میں داخل نہیں. پردہ الگ چیز ہے، ستر الگ چیز ہے، لیکن نہیں وہ جی ہمارا عقل نہیں مانتا. یہ جو حکم ہے نا جی، ہمارا عقل نہیں مانتا. تمہارا عقل کیا مانتا ہے؟ فلم دیکھنا، بازاروں میں جانا، سنگار کر کے لوگوں کو دکھانا. تمہارا عقل تو یہی مانتا ہے کہ خامد گھر آئے تو منہ پھاڑ سر دھاڑ کر کے بیٹھی ہو، اور لوگوں کے گھر میں جائے تو ماشاءاللہ زیور کپڑے سنگار، یعنی لوگوں کو دکھانا ہے نا، خامد کو نہیں. تمہارا عقل تو یہ کرتا ہے. تمہارے عقل کا تقاضا تو یہی ہے نا جناب. اچھا اگر عقل کو ہم دین بنا لیں تو کس کا عقل؟ مکے والوں کا، مدینے والوں کا، یورپ کا، ایشیا کا، عرب کا، کس کا؟ پھر دین نہ ہوا، تماشا ہو گیا، جس کا عقل جو چاہے کرے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا میرا حکم ہے، بات ختم ہو گئی. پھر آگے عقل کیا مطلب؟ جب عقل کے خالق نے حکم دیا ہے تو لازماً وہ عقل کے مطابق ہے. ہمارے عقل میں نہ آئے تو اس کا معنی ہے ہمارا عقل ٹھیک نہیں. جیسے ایک پرائمری والے کو اگر ایم اے کا سوال سمجھ نہ آئے تو اس کا علم ناقص ہے. یہ معنی نہیں کہ وہ حکم غلط ہے. اللہ کا حکم ہر حال میں حق ہے، صدق ہے، عدل ہے اور اپنے بندوں پہ رحمت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سمجھ آئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے تو تمہیں سمجھنے کے لیے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، میں نے پھر تمہیں دل دیا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ یہاں علماء کا اختلاف ہے. جو آج کل کا فلسفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا فکر دماغ کرتا ہے، لیکن اسلام کرتا ہے کہ نہیں، مرکزی علم جو ہے وہ دل ہے. دل سے دماغ میں بات آتی ہے، یہ نہیں کہ دماغ سے دل میں بات آئے. اچھا یہ دیکھو دماغ نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل نہ ہو. پاگل تو کئی ہیں دنیا میں، کئی پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں، زندہ ہیں اور ہٹے کٹے موٹے تازے. ان کی ویسے بظاہر شکل دیکھو پتہ ہی نہ لگے تمہیں کہ یہ پاگل ہے. وہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک وزیر پاگل خانے کے دورے پہ گیا بیچارہ، وزیر جو بن گیا وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ بعض اندر جو کھڑے ہیں بہترین کپڑے، صاف ستھرے، شکل تھی، لباس تھی. اس نے جا کے کہا السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں جی آپ؟ نے کہا میں وزیر ہوں، منسٹر ہوں. نے کہا یہاں آنے سے پہلے میں بھی اسی طرح تھا. یہ یہاں آنے سے قبل میں بھی آپ کی طرح وزیر تھا. دوسرے سے پوچھا کہ جناب کیا حال ہے؟ اسے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا آپ کو بھی دیکھو نہیں بالکل ٹھیک ہے. یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ؟ نے کہا باجی کوئی مخالفت ہوگی، پکڑ کے یہاں ہمیں داخل کر دیا، ہم کوئی ہماری ایسی بات نہیں. ڈاکٹر نے اشارہ کیا وزیر کو، خیال رکھنا یہ پاگل ہیں، پتہ نہیں لگتا ان کا کسی وقت. تو ایک پاگل نے جناب وزیر صاحب سے کہا کہ اچھا جناب ہماری خبر گیری کرنے آئے ہو، دور سے کھڑے ہو کے سلام کرے ہو، بھی ہاتھ بھی لاؤ اسلام کی طرح مسافہ کرو. وزیر کو شامت آئی، اس نے جناب ہاتھ ہلا لیا اور ساتھ جنگلا اس نے ہاتھ پکڑ لیا. اب جناب وہ ہاتھ ہی نہ کھولے. وزیر صاحب کہیں بھی ہاتھ کھولو. نے کہا کہ نہیں، میرے سوال کا جواب دو. اللہ نے بنائی ہیں دو آنکھیں، اگر تیسری آنکھ ہو تو کہاں لگے؟ اب وزیر صاحب جناب عذاب میں آئے ہوئے تو بیچارے چاکلیٹ پہ پلے ہوئے، اس سے ہاتھ کہاں کھلے؟ انہیں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور لوہے کا نیچے جنگلا. وہ جم زور سے وزیر صاحب کی تو جناب چیخے نکلے. انہوں نے کہا دیکھو منسٹر صاحب آپ جو وزیر بنے بڑے عقل والے ہوں گے نا، آخر یہ بتاؤ کہ بھائی اللہ نے ہمیں دی ہیں دو آنکھیں،
اگر اللہ ہمیں تیسری آنکھ دے تو کہاں لگنی چاہیے؟ آپ وزیر صاحب بیچارے پاگلوں کے ہاتھ آ گئے. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہاں لگنی چاہیے تاکہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں. اور کہتا ہوں 6 بجے تو تم تو الو ہو، یوں کر کے دیکھ لو. اس نے کہا بھی عجیب مصیبت آ گئی، کیا کرے؟ اس نے کہا یار پھر یہ 2 اوپر ہے نا، ایک یہاں. اس نے کہا بیوقوف جب ہم 2 سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ بھی مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا اچھا بات یہ، ہاں اب مجھے سمجھ آئی کہ ہمیں ایک آنکھ اور ملے نا تو ہم یہاں گھٹنے پہ لگا دیں گے تاکہ نیچے کی لائٹ ٹھیک ٹھاک نظر آئے سڑک. اور اس نے کہا پاگل کے بچے جب گرو گے تو آنکھ نکل جائے گی، جب رکوع کرو گے تو آنکھ کدھر رکھو گے؟ پہلے آنکھ نکال کدھر رکھ کے پھر رکوع کرو گے، پھر نماز پڑھو گے. انہوں نے کہا بھی بات ٹھیک ہے. آخر ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا اس سے پوچھو، تم جواب نہ دو. اس نے کہا دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے اور واقعی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. مہربانی کرو جواب بھی تم. کہا کہ اب ہوئی نا بات، ہاتھ چھوڑ دیا اس نے آرام سے. وزیر صاحب تو بھاگے وہاں سے. لگا جان چھوٹی، کیا جواب لینا ہے یا کیا دینا ہے، بس یہی کافی ہے. یہ تو ہمارا عقل ہے یار، اسی عقل سے حکومت کرو گے. حضرت قاضی احسان مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے خطیب بھی تھے، عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے. تو وہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں گاڑی میں سوار ہوا تو ایک جناب بالکل سوٹڈ بوٹڈ آدمی، جدید فیشنیبل آدمی، اور جناب اس کا اوپر کا جو شرٹ وہ بھی سفید اور پینٹ بھی سفید اور جرابیں بھی سفید اور بالکل جناب نیچے جوتے بھی سفید اور ہر چیز سفید، گویا کہ گازبان، یعنی وہ فرماتے تھے کہ جیسے گازبان امبری سفید ہوتا ہے ایسے وہ معجون تھے. وہ بیٹھ گئے اور باتیں کرتے کرتے اسی پردے پہ آ گئے کہ حضرت یہ پردے کی بات مولوی جو کرتے ہیں بڑی الٹی بات ہے. حضرت پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، ظاہر کا کیا پردہ ہے؟ میں نے سمجھایا، میں نے کہا یہ بیچارہ ہے کالجوں کا مارا ہوا، جس بیچارے کا علم شروع ہوا ہو اے ایپل سے اور ڈی ڈاگ سے، وہ مٹی سمجھے گا قرآن حدیث. اس کے سامنے جو پڑھو کیا فائدہ ہو؟ فرماتے ہیں، میں نے کہا اچھا بھائی دعا کرو، ٹھیک ہے، اللہ سب کے دل کو پردہ عطا فرمائے، سب کے آنکھوں کو بھی حیا دے، سب کو پرچراوے گا. جان چھوڑو، اس سے کیا بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ حضرت چائے پیتے تھے نا تو چائے میں لیمون تھوڑا سا ڈالتے تھے. تو حضرت نے وہ تھرمس ساتھ تھی، چائے نکالی اور لیمون کاٹا. تو لیمون کو ذرا دکھا کے اس نوجوان کے سامنے ذرا لیمون کو دکھائیں اور بڑا صاف کریں اس کو، اور پھر اس کے سامنے اور پھر چھری سے آرام سے. اس نے تھوڑی دیر تو برداشت کیا، 2-4 منٹ کا. لگا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، میرے منہ میں پانی بھرا ہے. انہوں نے کہا بھائی دل کا پردہ ہونا چاہیے، لیمون میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تمہیں مارا ہے، تمہارے منہ میں ڈالا ہے، کیا کیا ہے؟ اگر ایک چھوٹا سا لیمون دیکھ کے تیرے منہ میں پانی آ گیا، 6 فٹ کی لاش دیکھ کے پانی نہیں آتا منہ میں. اسی لیے اللہ نے چھپا کے رکھنے کا حکم کیا کہ نہ نظر پڑے نہ بہکے. تو کہنے لگا ہاں جی اب سمجھ کہا اللہ کے بندے، آخر اللہ نے جو حکم دیا ہے تو حکمت. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سننے کی قوتیں دی کہ سن کے علم حاصل کرو، سننے کے بعد دیکھ کے علم حاصل کرو. جب سنو اور دیکھو پھر دل میں غور و تفکر کرو، غور کرو میرے احکام پہ، تدبر کرو میری آیات میں، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو. اللہ نے فرمایا اچھا ایک چھوٹی سی چیز اور دیکھ لو، شاید تمہیں میری تقدیر سمجھ آ جائے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. اللہ نے فرمایا کہ تم ان پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ان پرندوں پہ غور کرو
کہ پہلے دیکھو میں نے پرندہ پیدا کیسے کیا، پرندے کی دیکھو نا اس کی ساخت کیسے. اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ کشتی اور پرندہ جو ہے نا اس کا سینہ ایک جیسا ہوتا ہے. آپ پرندے کے سینے کو چیک کریں اور کشتی کو، کیوں کشتی پانی کو کاٹتی ہے نا اور پرندہ ہواؤں کو کاٹتا ہے اڑتے ہوئے. پر میں دیکھو کہ میں نے پرندہ پیدا کیا ہے، پھر اس کی ساخت کیسے بنائی کہ وہ جا سکے، پھر اس کے پر کیسے بنائے، اچھا پھر اس کے پروں کے لیے ہوا کو کیسے مسخر کیا. اچھا ویسے پرندہ تو بھاری چیز ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ فوراً زمین پہ گر جائے، لیکن اس کو کون ہے روکنے والا؟ اس کے لیے یہ ہوا پیدا کرنے والا، یہ پر دینے والا، اور یہ پروں کو پھر بند کرنا اور کھولنے کا علم سمجھانے والی ذات کون ہے؟ ان کو کس نے پڑھایا؟ تم سکول میں پڑھاتے ہو. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله. ان کو کون ہے روکنے والا اللہ کے سوا؟ اسی پہ غور کر لو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری ان نشانیوں میں غور کرو تو ان میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ وہ فضاؤں پہ غور کرے، وہ ہواؤں پہ غور کرے، وہ طیور پہ غور کرے، وہ جمادات پہ غور کرے، وہ حیوانات پہ غور کرے، وہ حشرات پہ غور کرے، وہ انسانوں پہ غور کرے، وہ جنوں پہ غور کرے، وہ آسمان و زمین پہ غور کرے. کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. یہ ہر چیز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے، اور ہے بھی وہ وحدہ لا شریک. کیوں اگر دو بنانے والے ہوتے، ایک کا رات ہو ایک کا دن ہو، جھگڑا ہو جاتا. تو جب جھگڑا ہو جاتا جو کمزور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو تکڑا ہی خدا ہوگا نا، تو وہ تو پھر ایک رہ گیا. تو اسی لیے جب بھی خدا ہوگا وہ ایک. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ نے فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے، دو الہ ہوتے تو پوری دنیا میں آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ایک کہتا ابھی رات ہو، ایک کہتا نہیں دن ہو، ایک کہتا سورج کو نکلنے دو، ایک کہتا نہیں مت نکلنے دو، ایک کہتا کہ دن 20 گھنٹے کا ہو، کہتا نہیں 38 گھنٹے کا ہونا چاہیے، ایک کہتا اس کو بیمار کر دو، کہتا نہیں تندرست کر دو، ایک کہتا اس کو کبھی کر دو، کہتا نہیں اس کو ضعیف کر دو. تو پورا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. جیسے ایک گھر کے دو سردار بنا لو تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور ایک عالم کا دو خدا بنا لو تو عالم تباہ ہو جائے گا. جیسے ایک بیوی کے دو شوہر بنا لو تو تباہ ہو جائے گا، اسی طرح اگر تم نے بھی دو مشکل کشا بنا لیے تو عالم تباہ ہو جائے گا. عقیدہ رکھنا ہوگا کہ وہ واحد بھی ہے، وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، اور کسی کا محتاج بھی نہیں، نفع نقصان کا مالک ہے، قدرت کامل کا مالک ہے، اور علم کامل کا مالک ہے. اب مفسر فرماتے یخبر تعالی عن کمال علمہ و قدرتہ علی الاشیاء. اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے کمال علم کی اور کمال قدرت کی، بھی علم ہی غیب السماوات والارض و اختصاصی بعلم الغیب، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو غیب ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور یہ اللہ کا خاصہ ہے. کوئی غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی غیب دان نہیں ہو سکتا. یاد رکھو کہ سب سے بڑا، لوگ کہتے تھے کہ جی فلاں بزرگ جو ہے نا، یہ آج کل بھی لوگوں میں اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے انہیں بھی ہمیں بھی، عقیدہ ہے جی فلاں بزرگ کے جن تابع ہیں، جن، اور وہ غیب کی خبریں جناب بتا دیتا ہے. ہمارا جناب کہتے ہیں بچہ گم ہو گیا، حضرت کی خدمت میں گیا، بس انہوں نے ایسے کتاب کھولی اور جناب تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور کہا تمہارا بچہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا. بھائی کیسے بتا دیا یار؟ حضرت کے جن تابع ہیں اور جنوں سے پوچھ لیتی ہیں جو چیز کرنی ہے. اللہ نے یہ مسئلہ بھی قرآن میں حل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے جن تابع کیے تھے، اور مسجد اقصی جو تھی یہ تعبیر ہو رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کے، آسا لے کے بغل میں کھڑے تھے رات کو عبادت کے لیے. جب تھک جاتے نا ٹیک لگا لیتے. لمبی نماز تھی، ہماری طرح نمازیں تھوڑی، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں نا، نماز تھوڑی پڑھتے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ کھڑے کھڑے جب تھک جاتے تو تھوڑا ٹیک لگا لیتے.
پھر سیدھے ہو جاتے، پھر تھک جاتے۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ حضرت یوں ہی ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اللہ نے وہی روح نکال دی، موت آ گئی۔ لیکن قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ وہ نبی کی موت ہے نا، انبیاء تو انبیاء ہیں، انبیاء کے نرالے کا اللہ نے ایسا انتظام کیا اپنی قدرت سے کہ روح بھی قبض ہو جائے اور بالکل سلیمان اسی طرح کھڑے رہیں۔ اب جناب جن آئیں دور سے دیکھیں بھی حضرت سلیمان کھڑے ہیں تو نماز پڑھیں، ابھی آ جائیں گے، کم کرو جلدی کم کرو۔ اب جناب جن لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد پھر آگے دیکھو بھائی سلیمان صاحب کھڑے ہیں یار، ابھی نماز میں ہیں، جلدی کرو کام کرو۔ اب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، دیکھو پیغمبر کی شان ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ چہرہ بدلتا ہے، نہ کپڑے بدلتے ہیں، نہ کوئی ریح پیدا ہے، نہ ہوا، اللہ کا پیغمبر ہے، محفوظ ہے جس۔ اور یہ کتنے دن تک رہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں معین نہیں فرمایا کتنے دن، لیکن فلما خر تبینت الجن۔ اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، جب گرے تو جن بھاگے، دیکھا بھائی حضرت تو فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی فوت تو ہو گئے، لیکن اندازہ کرو کہ کب فوت ہوئے۔ دیکھو جن ہے نا، انہوں نے بھی دماغ لڑایا، تم بھی دماغ لڑاتے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں، یہ جو آسا ہے نا جس پہ حضرت کھڑے تھے، یہ ہے لکڑی کا، اور اس کو نیچے سے دیمک لگی اور وہ کھا گئی۔ جب دیمک لگی کمزور ہوا تو حضرت گر گئے۔ اب یہ دیکھو کہ دیمک لکڑی کو جب کھاتی ہے تو 1 مہینے میں کتنی لکڑی کھا جاتی ہے۔ انہوں نے جناب وہاں باقاعدہ جہاں جہاں دیمک تھی وہاں لکڑیاں رکھوائیں، ان کو چیک کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو 100 سال ہو گیا فوت ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب، وہ ظالم ہو، ان جنوں کو علم غیب ہوتا تو 100 سال پتھر ڈھوتے رہتے، پہلے دن نہ بھاگ جاتے۔ تو ان کو تو خود علم غیب نہیں، تو دوسرے کو کیا مٹی خبر دیں گے؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو یہ پتھر ڈھونے کے عذاب سے تو نہ رہے۔ تو بہرحال تو یاد رکھیں کہ مفسر نے بھی یہی فرمایا کہ علم غیب جو ہے اس کا خاصہ ہے، فلا اطلاع لأحد على ذلك الا ان يطلع تعالى على ما يشاء۔ کسی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی مگر اللہ چاہیں تو غیب پہ اطلاع کر دیں، بتلا دیں۔ وفی قدرت التامۃ التي لا تخالف ولا تمانع، فإنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون۔ اور جیسے اس کا علم کامل ہے اسی طرح اس کی قدرت کامل ہے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا أمر الساعة إلا كلمح البصر، أي فيكون ما يريد كطرف العين۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جیسے اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو، جیسے ایک بندے کا پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں، اسی طرح دوبارہ ساری کائنات کا پیدا کرنا بھی مشکل نہیں۔ ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرا احسان یاد کرو کہ میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا، وہاں خوراک پہنچائی، وہاں رزق پہنچایا، اور پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں لا يعلمون شيئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون به الأصوات، اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، والابصار التي بها يحسون المرئي هذا، اور تمہیں آنکھیں دی جن سے تم چیزیں دیکھتے ہو، والافئدہ،
اور اللہ نے تمہیں دل دیا یا عقل دیے، وہی العقول التی مرکزہ القلب الصحیح، اس سے مراد عقل بھی ہو تو عقل کا بھی اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے، دل ہی کے فیصلے پھر دماغ میں جاتے ہیں۔ وقیل الدماغ والعقل به یمید بین الاشیاء ضارها ونافعها، اللہ نے تمہیں عقل دیا، اللہ نے تمہیں دماغ دیا، اس سے تم فیصلہ کرتے ہو یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان والی چیز ہے۔ وهذه القوى والحواس تحصل للانسان بالتدریج قلیلا قلیلا، اور یہ ساری حواس اور چیزیں جو ہیں بچپن سے چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے ملتی رہتی ہیں۔ فلما کبر زید فی سمعہ وبصرہ وعقلہ، اور جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ اس کی سماعت میں، اللہ اس کی بصارت میں، اللہ اس کے عقل میں بھی ترقی دیتی ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، پھر وہ اس مقام پہ آتا ہے کہ اب عقل تام ہو گیا، اب بلوغت ہو گئی، اب عقل بھی کامل ہو گیا، نبوغ بھی کامل ہو گیا۔ فإنما جعل تعالی هذه في الانسان تمكن بها من عبادت ربه تبارک وتعالی، اللہ نے فرمایا میں نے جو تمہیں قوت سامعہ دی، باصرہ دی، عقل دیا، دماغ دیا، دل دیا، تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، رب کے احکامات پہ چلو۔ فَيَسْتَعِينُ بِكُلِّ جَارِيَةٍ وَعُزْوٍ وَقُوَّةٍ عَلَىٰ طَاعَةِ مَوْلَاهُ، اور اللہ نے جتنے تمہیں اعضاء دیے ہیں، جتنے تمہیں جسد دیا ہے، سب کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں صرف کرو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس کے حکم پہ چلاؤ، اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے تو اس کے حکم کو سنو، اللہ نے پاؤں دیے ہیں تو اس کی فرما برداری میں چلو۔ کما جاء فی صحیح البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال يقول تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماتی حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا، جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے ذمے بری بری باتیں کہتا ہے، چاہے صحابہ کو کہے یا ائمہ کو کہے، کیونکہ صحابہ بھی اللہ کے اولیاء اور ائمہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی بندہ اولیاء اللہ کو، صحابہ کو، ائمہ فقہا کو برا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، دراصل وہ اللہ کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے۔ اور فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتی ہیں کہ بندہ جو میرے قریب آنا چاہے، سب سے زیادہ قریب آنے کا ذریعہ کیا ہے کہ جو میں نے فرائض مقرر کیے ہیں ادا کرے، کہ میں نے نماز فرض کی ادا کرے، روزہ فرض ہے ادا کرے، حج فرض ہے ادا کرے، فرائض پر چلے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ جو ہے وہ نفلی عبادت میں کرتے 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 اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو گویا پھر وہ میرے سننے سے سنتا ہے۔ کیا مانا؟ صرف وہی بات سنتا ہے جو میں راضی ہوں، تو پھر گویا اس نے وہی سنا نا جو میں چاہتا ہوں، اسی کو دیکھتا ہے جو میں راضی ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، وَلَئِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، دعا مانگتا ہے تو قبول کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے کسی دشمن اس کی پناہ پکڑتا ہے تو پناہ دیتا ہوں، وما ترددت في شيء فاعله ترددي في قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت واكره الساعة ولا بد له منه۔ اور اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اتنا ناپسند ہے کہ میں اپنے اس محبوب بندے کی روح کو قبض کر لوں، حالانکہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ میرا فیصلہ ہے وہ ٹل نہیں سکتا، لازم ہونا ہے۔ كل نفس ذائقۃ الموت، اور اسی طرح فرمایا كل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، كل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے
اور اس کے بعد جناب مفسر فرماتے ہیں ومان الحدیث، حدیث کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ بعض لوگ اسی میں دھوکے میں پڑ گئے نا، وہ کہتے ہیں اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس کے کان سننا میرا سننا، دیکھنا میرا دیکھنا، پکڑنا میرا پکڑنا، گویا اللہ بندے کے اندر چلا گیا، حلول ہو گیا، کافر ہو گیا، اسی طرح کافر بن گیا۔ یہ معنی نہیں ہوتا حدیث کا، نعوذ باللہ۔ معنی حدیث کا یہ ہوگا کہ ان اللفظ اذا خلص الذات، کہ بندہ جب خالص مومن بن جاتا ہے، صارت افعالہ کلھا للہ عز وجل، اب اس کے سارے افعال جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، فلا یسمع الا اللہ، وہ کوئی سنتا ہی نہیں جو بات اللہ کے خلاف، ولا یبصر الا اللہ، یعنی ما شرعہ اللہ لہ، ولا یبطش ولا یمشی الا فی طاعت اللہ عز وجل مستعینا باللہ فی ذلک کلہ، اور وہ نہیں چلتا مگر اللہ کی رضا میں، اور کسی چیز کو نہیں پکڑتا مگر اللہ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہمیں اعضاء اور جوارح دیے ہیں، سب اللہ کے لیے کام آئیں، اللہ کے حکم میں کام آئیں، اللہ کی طاعت میں کام آئیں، اللہ کی فرما برداری میں کام آئیں۔ اللہ اب اس کے بعد فرماتی ہمارے یاد آ جا فی بعض روایت الحدیث فی غیر صحیح بعد قولہ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ میرے حکم پہ چلتا ہے، میرے حکم پہ دیکھتا ہے، میرے حکم پہ کرتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لعلكم تشكرون، كقوله تعالى في الآية قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ثم نبأ تعالی عباد الذین استیقظوا صغر بین السماء والارض کیف جعلوا یطیر بجناحین، اللہ نے فرمایا پرندوں پہ غور کرو، ان کو کون اڑاتا ہے، ما یمسکونک الا اللہ بقدرتہ تعالی الذی جعل فیہا قوۃ فذلک وسخر الهواء يحملها ويسير السير كذلك كما قال تعالی فی سورۃ الملک، جیسے اللہ نے سورۃ الملک میں بھی ارشاد فرمایا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، وقال هاهنا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اللہ سے دعا کریں اللہ میں ایمان نصیب کرے، اور میرے بھائی بیمار ہیں دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور سب بیماریاں ہماری بھی آپ کی بھی اور سب مسلمانوں کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی دور فرمائیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم رب الناس اذهب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اگر کوئی شخص عمرے پہ آیا ہے، یاد رکھو اس کے لیے طواف وداع واجب نہیں ہے، یعنی خدا نہ خواستہ نہ کرے تو دم نہیں پڑے گا، لیکن علماء اور سلف نے فرمایا ہے کہ کرے، اس لیے کہ حدیث مبارک کے جو الفاظ ہیں وہ مطلق ہیں کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تمہارا آخری کام کیا ہو کہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے جاؤ، تو اس لیے عمرے والے بھی ضرور کریں۔ اگر کسی طرح عورت مثلا ناپاک ہے، حیض آ گیا اور اس نے طواف وداع نہیں کیا، چاہے حج کا ہو یا عمرے کا، اس پہ کوئی گناہ نہیں، وہ معذور ہے، وہ چلی جائے۔
طواف کعبہ جو ہے آپ اپنے لیے کریں، جب کر لیں تو دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا نام تحریم رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اصل وہ ڈر گیا نا کہ تحریم حرام سے ہے، تو حرام حرمت کے لیے بھی ہوتا ہے، عزت کے لیے بھی اور خست کے لیے۔ اب دیکھو نا اللہ کا حرم، حرم اور حرام عبادت ایک ہے۔ اچھا ماں بھی حرام ہے اور خنزیر بھی حرام ہے، تو کیا مانا ہوا ہے؟ ماں خنزیر ہے، تو وہ حرام خست کے لیے ہے، یہ حرام عزت کے لیے ہے، تو حرمت کے لیے کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں نام۔ آج کل رواج ہو گیا نا جی، لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا نام رکھو کہ اور کسی نے نہ رکھا ہو۔ اب کیا کرے یار، نئے نئے نام جناب عجیب، نتاشا، پتاشا، شاشا، ہاشا، باشا، کہتے ہیں کون سے نام مسلمانوں کے نام ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے، جب وہ مکے میں آئے تو بیوی کو حیض آ گیا، مرد اپنا عمرہ پورا کر لے، عورت گھر میں، ہوٹل میں، مکان میں بیٹھی رہے اور یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، یعنی پابندیوں کا خیال کرے، یہ نہیں کہ خوشبو لگا رہی ہے اور نہا رہی ہے اور گنگیاں دے رہی ہے، نہیں، یوں سمجھ لے کہ میں حالت احرام۔ جب پاک ہو جائے تو سادہ پانی سے غسل کر کے اور اپنا عمرہ پورا کر لے۔ احرام تو باندھ کے آ چکی ہے، پھر احرام کہاں سے باندھے کا کیا مطلب؟ احرام تو اس نے میقات سے باندھے، وہی احرام ہے، اور کیا احرام ہوتا ہے؟ حالت حیض میں عورت احرام کھول سکتی ہے، عورت کا احرام ہوتا ہی کوئی نہیں تو کھولنے کا کیا مطلب؟ اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہے کہ عورت کا بھی کوئی احرام ہوتا ہے؟ یہ رومال باندھی احرام ہو گیا؟ کوئی تعلق نہیں، کھول دے، پھینک دے، دوبارہ باندھ دے، مسئلہ ہی نہیں۔ اب یہ ایک آدمی ہے، اس کو چٹ لکھنے کی مرض ہو گئی ہے، اب میں نے حل یہ کیا ہے کہ نہ پڑھا نہ جواب دیا۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن والے، عورت والے بھی لوگوں کو دعوت سے کھانا کھلانا، وہ بالکل ناجائز۔ کھانے کھلانا جو ہے سنت، وہ صرف دولہا والوں کے لیے ہے، کہ جس لڑکے کی شادی ہے وہ شادی کے بعد دوسرے دن یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد جب موقع ہو تو کھانا کھلائے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، لیکن لڑکی والوں کو کھانا کھلانا جو ہے بالکل ناجائز ہے، جو کھائیں وہ بھی حرام کھائیں۔ لڑکی کا کیا ذمہ ہے، لڑکی بھی دیں، کھانا بھی کھلائیں، یہ اچھی بات ہے بھائی۔ ہاں کوئی قریبی رشتہ دار ہے، 2-4 آ گئے، گھر میں آ گئے، ابھی بیٹی کو ملنا ہے، رخصت کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو گھر میں ہے کھا لیں گے، لیکن اہتمام کرو اور ٹینٹ لگاؤ جی، ناک اونچی کرنی ہے۔ کیا ناک اونچی کر؟ ساری زندگی بھیک مانگتے رہو، ناک اونچی ہو۔ یا لڑکی سے جو لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں جہیز کا، خالص 100% حرام ہے، یعنی اس کے حرام میں 99% بھی نہیں، 100% حرام ہے۔ اب تمہاری مرضی، پہلے کہو جی ہم نے حرام کا سے پیٹ بھرا ہوا ہے تو کچھ اور سے، یا تو پہلے حلال ہو تو حرام ہضم نہ ہونا۔ وہ ایک مولوی صاحب بکری پکڑ کے کھڑا تھا تو ایک تھانے دار گزرا، اس نے کہا مولوی صاحب خیر تو ہے، کیا بکری پکڑے ہوئے؟ اس نے کہا یہی پتہ نہیں کسی کی بکری تھی، یہ بھاگ کے مسجد کے پاس آ گئی، پکڑ کے کھڑا ہوں کہ بکری والا آئے تو اپنی بکری لے جائے، اور یہ باں باں کر رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ بکری آپ کو بڑا تنگ کرے گی، مجھے دے دو، اندر ہمارے پورے 100 بکرا کھڑا ہے، وہاں جا کے یہ بھی سکون سے رہے گی، نہ باں باں کرے گی نہ کچھ کرے گی، آپ کھائیں گے تو نہیں سونے دے گی کہ اندر ہے کچھ نہیں، اکیلی بکری نے باں باں کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے چونکہ ربا کھانا ہے، سود کھانا ہے، رشوت کھانی ہے، تو پھر لڑکیوں سے جہیز کیوں نہ لے کے کھائیں؟ بھائی بچے کا وقفہ کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، آج کل دوائیں ملتی ہیں، لے لیں۔ حرم کے باہر جو لوگ دانہ خرید کے کبوتروں کو ڈالتے ہیں بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ آئے، اللہ کے رزق کی بے قدری نہ ہو۔
کیونکہ اللہ کا رزق جب پاؤں میں کچلا جاتا ہے تو اللہ رزق بند کر دیتے ہیں کہ تم لوگ نہ ایسی جگہ لے جاؤ پھینکو جہاں پاؤں نہ دبیں، کسی محفوظ جگہ پر، ورنہ ناجائز ہے۔ عمرہ میں آنے سے ایک دن پہلے حادثے میں مجھے گھٹنے پہ خراش آ گئی۔ میں نے احرام باندھا، سجدے پہ گیا تو دباؤ پڑنے سے احرام پہ خون کا نشان لگ گیا۔ کوئی جرمانہ نہیں، چوٹ بھی تمہیں لگے اور جرمانہ بھی تم بھرو، یہ اچھا فیصلہ ہے شریعت کا بھائی، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں، باقی خون زیادہ تھا، نماز دوبارہ پڑھو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہو تو کرے، بلا ضرورت نہ کرے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ارقم رکھا ہے، کوئی بات نہیں، دار ارقم بھی تو تھی نا۔ ہمارے قریب بزرگ ہیں، اللہ اللہ سکھاتے ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر جب عقیدہ ٹھیک ہے تو باقی باتیں پوچھنے کی کیا، انگشت رکھتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، تو یہ ان سے پوچھیں جو کرتے کراتے ہیں، مجھے کیا پتا، میں تو بالکل فارغ آدمی ہوں، مجھے تو یہ آتا نہیں طریقہ۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ اصول یہ ہوتا ہے کہ بات یاد رکھو کہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے، ورنہ نہ تو مجھے یہ علم ہے اور نہ میں اس لائن کا آدمی ہوں، میں ایک طالب العلم آدمی ہوں، اور اس لیے مجھے یہ پیری فقیری کے دھندے نہیں آتے کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقہ خانقاہی۔ تو بہرحال لیکن علماء سے یہ سنا ہے کہ جیسے ہمارے جسمانی بیماریاں ہیں نا، اب جائیں نا، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ گلے میں پٹا باندھ لو، کیوں باندھتے ہیں کہ جی آپ کے یہ ہڈی ہے نا، یہاں یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر ذرا تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑ جائے تو فالج بھی گر سکتا ہے۔ اچھا آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مہرے ہیں نا، اس کی ڈسک جو ہے نا وہ سلپ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے جی آپ کیا کریں جی، ایک پٹی ملتی ہے، بیلٹ ہوتی ہے، اس کو باندھ کے رکھیں۔ تو بعد جیسے آپ مثلا یہ میں نے گھٹنے پہ چڑھائی ہوئی ہے، مجھے آرتھرائٹس ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ اوپر سپورٹ رکھیں تاکہ آپ، اس لیے دیکھا نہیں کبھی ایسے ٹانگیں کرتا ہوں کبھی ایسے کرتا ہوں کہ یہ آپ کو فائدہ ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمارے روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی اس بیماری کو ان طریقوں سے دفع کرنے کے لیے طریقے بتاتے ہیں کہ یہ کام یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے، تو اس لیے بہرحال ایک طریقہ ہے۔ اگر اللہ والے کا عقیدہ ٹھیک ہے، موحد ہے، کتاب و سنت کو جانتا ہے، اس کے بعد وہ ہمارے امراض کے علاج کے لیے کسی کو کہتا ہے بھی تم نے 10 سپارے منزل روز پڑھنی ہے، روزانہ 10 سپارے منزل پڑھو۔ اچھا کسی کو کہتے ہیں کہ بابا دیکھو نا تم چپ کر کے بیٹھے رہو، جو بد زبان ہے اس کا وہی علاج کرتے ہیں نا، پھر بعض ہوتے ہیں جن کو زبان کی تکلیف ہوتی ہے، خارش ہو جاتی ہے بولیں نا، تو ان کو پھر بزرگ کہتے ہیں بابا تمہارا علاج یہ ہے کہ بالکل چپ۔ اچھا بعض آدمی ایسے ہیں کہ جو بلا ہے کھا جاتے ہیں، ہرا چیز آئے تو فنا در فنا، تو ان کو بزرگ کہتے ہیں بابا تم نے روزے رکھنے ہیں 1 مہینہ پورے اور لگاتار، اور افطار کرنا ہے بالکل سوکھی روٹی سے اور بالکل پانی اور نمک سے، مانا ہوتا ہے سیدھا ہو جائے، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، اس کو بھوک شوک لگے گی نا، ڈائٹنگ ہوگی تو سیدھا ہوگا، کچھ وزن شزن بھی کم ہوگا اور کچھ پیٹ کا اکڑ بھی نکلے گا، اندر جو مایا لگا ہوا ہے نا کھا کھا کے ماشاءاللہ فٹوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے، تو وہ بھی سیدھا، تو اس لیے ان کا بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ تو جیسے ان کے طریقے پہ ہمیں اعتراض نہیں، ان کے طریقے پہ ہمیں اعتراض، بھائی میں جانتا نہیں، سچی بات ہے، اس لیے بہتر ہے کسی بزرگ سے پوچھو۔ ہاں تشہد کے وقت جو انگلی ہے یہ تو حدیث میں ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ آلہہ غیر کی نفی کریں اور اللہ کا اثبات کریں، یہ تو حدیث مبارک ہے۔ کہتے جی کہ آپ عشاء کی اذان ہوتی ہے تو طواف کے لیے چلے جاتے، اب یہ بھی مسئلہ ہے، چلو حاضر جناب میں نہیں جاتا، آپ پوچھتے ہیں
اب یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ بھائی میں کمزور ایمان آدمی ہوں، گناہگار بندہ ہوں، میری آنکھیں بھی گناہگار ہیں اور سارا بدن بھی. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت عورتیں نہیں ہوتی، ذرا اچھا موقع ہے کہ طواف کر دیں. وہ آگے پیچھے عورتیں ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگ جائے، اچھا طواف کیا. تو اس لیے کوشش کرتا ہوں، اور کوئی پیری فقیری نہیں ہے اس میں، اپنے گناہوں کو بچتا ہوں. اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو بالکل کریں. حنفی مسلک میں مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، اور حنبلی مسلک میں ہر وقت جائز ہے. کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں. اللہ کے بندے، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ. یہ تو راحت ہے. اللہ نے دین میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. بھئی اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، مغرب یہیں پڑھ لی، آرام سے مغرب کے بعد پڑھ لو، کسی امام کا اعتراض بھی نہیں. اور اگر آپ کا قافلہ جا رہا ہے اور آپ کھڑے رہیں، پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی بات ہے کیا؟ یہ تو ہمارے لیے راحت ہے، اطمینان ہے. کہتے ہیں جی مکہ مکرمہ میں لوگ جو چھٹی گزارنے کے لیے وطن جاتے ہیں، واپسی پہ عمرہ نہیں کرتے، دم پڑ جائے گی. میقات سے گزریں گے. یہ تھوڑا ہے کہ جو مکے میں رہے اس کے لیے شریعت ختم. عورت کا طواف وہی ہے جو مردوں کا ہے، لیکن وہ باہر باہر کرے تاکہ مردوں کو زیادہ ہاتھ نہ لگے. جب عین سورج سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھو، زوال کے بعد جتنی نفل پڑھو. میں نے 6 عمرے کی، اللہ جتنے نصیب کرے. اگر آپ کو کسی عزیز نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کریں، ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں.